جلسے کی بات چلنے لگے، شادی پہ جلسہ ہوگا تو کچھ عورتیں اکڑ جاتی ہیں. عورتیں بھی ایسی ہیں، جلسہ نہیں ہوگا گیت ہوگا، ڈھولک ہوگی، جلسہ نہیں ہوگا نعت نہیں ہوگی، گانا ہوگا، ڈی جے ہوگا، ناچ ہوگا. بہنوئی الگ اکڑ گیا. اللہ اکبر. عورتیں اکڑ رہی ہیں، دوست اکڑ رہے ہیں، اور کچھ تو معاذ اللہ اتنے بے لگام ہو جاتے ہیں کہ وہ کفریہ الفاظ بھی پک دیا کرتے ہیں. کچھ تو یہ کہتے ہیں کہ شادی ہو رہی ہے، کوئی موت نہیں ہے. شادی ہو رہی ہے، کوئی تیجے 40واں نہیں ہے. کچھ بے وقوفوں نے، کچھ ناہنجاروں نے، جنہوں نے کبھی مدرسے اور مسجد کا رخ ہی نہیں کیا، جنہوں نے کبھی مدرسہ دیکھا ہی نہیں، انہیں کیا پتا چلے قرآن کیا کہتا ہے. جنہوں نے قرآن پڑھا نہیں، قرآن سے محبت ہی نہیں کی، ان علماء سے محبت ہی نہیں کی، انہیں کیا پتا چلے گا. جنہوں نے بچپن سے سلمان خان، شاہ رخ خان کو دیکھا، ان کو فالو کرنے لگے، جیسے کپڑے وہ پہن کے آئے ویسا کپڑا یہ پہننے لگے. ابھی پٹھان مووی آئی، کچھ ہمارے ہندوستانی بھائیوں نے اس کی مخالفت کر دی، اس کو ریلیز نہیں ہونے دیں گے. تو مسلمان بھائی، کچھ نوجوان کہہ رہے تھے ہم اس کی سپورٹ کریں گے، ہم اسے دیکھنا جائیں گے، ہم اس کا بائیکاٹ نہیں ہونے دیں گے، اور ہم دیکھیں گے کس بنیاد پر اس کو بائیکاٹ کیا جا رہا ہے. آخر اس مووی کے اندر ہے کیا؟ اللہ اکبر کبیرہ. میں پوچھنا چاہتا ہوں، ایک مووی کا جب بائیکاٹ کرنے کی بات آئی، ایک مووی کو جب نلمبت کرنے کی بات آئی، ایک مووی کو جب بین کرنے کی بات آئی، تو اللہ اکبر تو کپڑوں سے باہر آ گیا. تو کہہ رہا ہے میں دیکھوں گا آخر اس میں ہے کیا، کس بنیاد پر اس کی مخالفت ہو رہی ہے، مجھے بتا تو صحیح. اللہ اکبر. پٹھان فلم کی مخالفت کی بات آئی تو تو نے یہ قصد و ارادہ کر لیا، یہ عزم مصمم بنا لیا کہ میں دیکھوں گا ضرور. تیرے قرآن کی بھی تو مخالفت ہوتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو نے نہیں دیکھا کہ فلاں ملک میں ایک بدمعاش نے قرآن ہاتھ میں لیا اور نظر آتش کر دیا، آگ لگا دی. ایک ظالمہ بدبخت کنجریہ عورت نے قرآن کو اپنے پیر سے مسل دیا، معاذ اللہ. اللہ اکبر کبیرہ. قرآن کو جلایا گیا، پیروں میں رودا گیا، اللہ اکبر، نالوں میں ڈالا گیا. قرآن کو جلانے کی بات ہوئی، قرآن نظر آتش کیا گیا. کبھی تو نے مطلب یہ ارادہ نہیں بنایا کہ قرآن کو جلایا جا رہا ہے. اب میں دیکھوں گا کس بنیاد پہ قرآن کو جلایا جا رہا ہے. 25 سال کا ہو گیا تھا، قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا، لیکن اب مدرسہ جاؤں گا، قرآن پڑھوں گا، آخر دیکھوں گا قرآن کے اندر ہے کیا. دنیا دلوں میں پکڑ بنا چکی ہے، آخرت کی محبت نکل چکی ہے، اس لیے یہ عورتیں اکڑ جاتی ہیں. ہم جلسہ نہیں ہونے دیں گے. میاں ایک عورت تو رام نگر کی تھی، اتراکھنڈ کی، نام لے رہی ہوں، کیا پریشانی ہے تاکہ پتہ چلنا چاہیے کہاں کہاں کیا ہو رہا ہے. تو وہ آ گئی ایک شادی میں، تو ڈی جے تھا، اس پر تو بڑے بڑے آوارہ بیل ناچ رہے تھے. تو اس کا بھی چھوٹا سا ایک بیل آیا تھا، اس عورت کا بیٹا تھا، اس کے بیل کو کسی نے ناچنے نہیں دیا. جب ہی وہ ڈی جے پر چڑھا، کوئی لات مار دا، کوئی گونی مار دا، نیچے آ جا. صبح ہو گئی، بستر اٹھا کے جا رہی تھی رام نگر کو. بولے کیوں جا رہی ہے؟ بولے تم نے میری بے عزتی کر دی. بولے تیری بے عزتی ہم نے کیا کر دی؟ تجھے کھانا نہ دیا، تجھے سونے کے لیے بستر نہ دیا. بولے تم نے بستر بھی دیا، کھانا بھی دیا، دانا بھی دیا، سب کچھ دیا، لیکن میرے بیٹے کو رات تم نے ڈی جے پہ ناچنے نہیں دیا. لو نچانا آئی تھی، نچا لے. آج بچپن میں تو ہی سے نچا گی، بڑھاپے میں تجھے ہی نچا گی. بولو نچاتے کہ نہیں نچاتے؟ کتنے نچا رہے ہیں؟ آج کل تو زیادہ نچا رہے ہیں، کل کم تھے ماں باپ کے نافرمان، آج نچانے والے زیادہ ہیں. کبھی ابا کو نچا ریا، کبھی اماں کو نچا ریا، اور جو ہوم منسٹر ہے نا ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو رہا. سمجھ رہے؟ بیوی کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہے، کبھی ابا کے پیچھے لے کے لٹ ہے تو کبھی اماں کے پیچھے لے کے لٹ ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ جو نتیجہ ہے تمہاری اچھی تربیت نہ کرنے کی وجہ سے ہے. تم نے اپنے بچے کا ہاتھ پکڑ کے مدرسے میں جا کے چھوڑا ہوتا نا، تم نے اپنے
بنتا اللہ کھاتا تمہیں پہلے پہناتا وہ بعد میں پہنتا گرمی میں اپنی ہوا کا انتظام بعد میں کرتا پہلے تمہارے لیے ہوا کا انتظام کرتا سردیوں میں اپنے گرم کپڑے کا انتظام بعد میں کرتا اماں ابا کے لیے پہلے کرتا یہ جو ہو رہا ہے نا اپنے لیے پنکھا لگا لیا گرمیوں میں اپنے لیے ٹھنڈے پانی کا بیٹے نے انتظام کر لیا سردی آئی اپنے لیے اچھے لحاف گدے کا انتظام کر لیا ابا کے لیے کچھ نہیں نہ گرمیوں میں فکر ہے نہ جاڑے میں فکر ہے وہ سب بچے کی غلطی نہیں ہے تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجا کرتی ہے غلطی تمہاری بھی ہے تم نے بیٹے کو نچایا ہے بچپن میں تم نے بیٹے کو اللہ اکبر گویا بنایا ہے نچیا بنایا ہے اب یہ تو تمہیں نچائے گا جیسا بوؤ گے ویسے ہی کاٹو گے سمجھ رہے جب تمہارے ہاتھ میں بچہ تھا تمہارے کنٹرول میں تھا تم نے کنٹرول نہیں کیا اللہ اکبر دیکھو جلسے کی بات آئے شادی کے موقع پہ بہنوئی اکڑ گئے عورتیں اکڑ گئی بھائی اکڑ گئے بولے مولانا کی نہیں چلنے دیں گے ہماری چلے گی جلسہ ہوگا تو شادی کے بعد کر لیں گے جلسہ ہوگا شادی کے بعد ہوگا میلاد ہوگی شادی کے بعد ہوگی پہلے ڈی جے ہوگا ماذ اللہ رب العالمین میں ان ہزاروں سے پوچھنا چاہتا ہوں تم کس کو چیلنج کر رہے ہو اللہ اکبر اللہ کے قرآن کو چیلنج کر رہے ہو تم کس سے ٹکرا رہے ہو تم خدا سے ٹکرا رہے ہو رب تبارک و تعالی نے قرآن میں فرمایا ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا کہ جو اللہ کے ذکر سے اللہ اکبر روگردانی کرتا ہے جو شریعت کی طرف مطلب کیا ہے اپنی پیٹ کر دیتا ہے امام صاحب نے کہا جلسہ کراؤ اللہ اکبر کبیرہ دوست نے اپنی پیٹ جو ہے نا قرآن کی طرف کر دی ہم اللہ اکبر میلاد نہیں ہونے دیں گے جلسہ نہیں ہونے دیں گے درس حدیث نہیں ہونے دیں گے درس قرآن نہیں ہونے دیں گے درس حدیث بعد میں ہو جائے گا درس قرآن بعد میں ہو جائے گا مصطفیٰ کی عظمت کے چرچے بعد میں ہو جائیں گے پہلے شیطان کا ذکر ہوگا پہلے ڈی جے ہوگا اس پہ گانا ہوگا ناچ ہوگا کود ہوگا گنڈا گردی ہوگی بدتمیزی ہوگی مرد و زن کا خلط و پلٹ ہوگا آوارگی ہوگی آوارگی اس کے بعد میلاد کر لیں گے اللہ اکبر کبیرہ میں پوچھنا چاہتا ہوں تم قرآن سے ٹکرا رہے ہو تم خدا کے قسم کو اللہ اکبر آواز دے رہے ہو نادانو جو اللہ کے ذکر کی طرف اپنی پیٹ کر دیتا ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا اللہ تعالیٰ اس کی زندگانی تنگ کر دیتا ہے اس کی زندگانی تنگ ہو جاتی ہے یہ دنیا کا نقصان ہے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى اور آخرت کا نقصان یہ ہے کہ جب وہ اٹھایا جائے گا تو اپنی قبر سے اس کی آنکھیں چھین لی جائیں گی اندھا نابینا بنا کے اسے اٹھایا جائے گا وہ کہے گا قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى اے اللہ میری یہ بصارت کیوں چھین لی گئی میری آنکھیں کیوں لے لی گئی وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا میں تو دنیا میں اخیارہ تھا میں تو دنیا میں دیکھا کرتا تھا رب تبارک و تعالی فرمائے گا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها ویسے ہی کہ تو نے تیرے پاس دنیا میں ہماری آیتیں آئیں تو نے ان سے جو ہے نا آنکھ بند کر لی تو نے ان کو بھلا دیا اللہ اکبر آنکھیں بند کر لی ایک عالم قرآن لے کے تیرے پاس آئے تو نے آنکھیں بند کر لی ایک مفتی صاحب تیرے پاس ہدایت لے کے آئے تو نے آنکھیں بند کر لی قرآن پہ آنکھیں بند کرتا ہے موبائل پہ آنکھیں کھولا کرتا ہے ٹیلی ویژن پہ آنکھیں کھولا کرتا ہے اخبار پہ آنکھیں کھولا کرتا ہے قرآن پہ آنکھ بند کر لیتا تھا دنیا میں اللہ اکبر موبائل پہ آنکھ کھول لیا کرتا تھا غلط مناظر پہ فاحشات پہ اللہ اکبر عریانیت کو اپنی آنکھوں کو اس سے دیکھا کرتا تھا مطلب کیا ہے تمام بدتمیز مناظر پہ آنکھیں کھول لیا کرتا تھا جب قرآن آتا تھا آنکھیں بند کر لیا کرتا تھا اسی وجہ سے تجھے آج اندھا کر دیا گیا ہے تیری آنکھوں کی بینائی چھین لی گئی ہے اللہ اکبر کبیرہ جو رب کے ذکر کی طرف پیٹ کریں گے جو رب کے ذکر کو قبول نہ کریں گے جو اللہ کے غضب کو آواز دیں گے ان کے ساتھ یہ ہوگا کہ ان کی زندگی تنگ ہو جائے گی اب کوئی سوال کر سکتا ہے کوئی اعتراض کر سکتا ہے ہم تو یہ دیکھتے ہیں جو پانی کی جگہ شراب پیتے ہیں جو اللہ اکبر شادی میں ڈی جے منگا کے گانا لگا کے رات بھر بدتمیزی کرتے ہیں غنڈہ گردی کرتے ہیں عورتوں کا مطلب مرد و زن کا خلط و
لگاتے ہیں یہ دنیا بھر کی خرافات ہوتی ہے. ہم دیکھتے ہیں ناچنے والوں کو, ہم دیکھتے ہیں پانی کی جگہ بیئر شراب پینے والوں کو. اللہ اکبر, ان کے لیے تو زندگی میں کوئی تنگی نہیں ہے, ان کا تو مکان بھی اچھا ہے, چلنے کے لیے گاڑی بھی اچھی ہے, ان کے پاس تو اللہ اکبر تمام تر دنیا کی سہولیات ہے, فیسلٹیز ہے. اللہ اکبر, قرآن کہہ رہا ہے جو اللہ سے ٹکرائے گا, جو قرآن کی طرف پیٹ کر دے گا, اس کے لیے زندگی تنگ ہو جائے گی. ایسا لگتا ہے مظاہر, ان کے لیے تو زندگی تنگ نہیں ہے, ناشتے بھی ہے, پھر بھی اللہ اکبر مکان اچھا ہے. اللہ اکبر, پانی کی جگہ شراب بیئر پیتے ہیں, گانجا چرس اسمیک پیتے ہیں, پھر بھی اللہ اکبر کبیرہ ان کی زندگی ٹھیک چل رہی ہے مظاہر. تو سنو, مفسرین فرماتے ہیں اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کے غضب کو آواز دیتے ہیں, اپنی شادیوں پہ ڈی جے لگا کے, گانا لگا کے, پانی کی جگہ شراب پی کے نشے میں آوارگی پوری رات کرتے رہتے ہیں, پوری رات ناچتے رہتے ہیں. عورتیں بے حیائی کرتی ہیں, اللہ اکبر خواتین بے حیائی کرتے ہیں, آدمی بوڑھے بچے سب بے حیائی کرتے ہیں. مفسرین فرماتے ہیں معیشتاً دنکا سے مراد یہ ہے کہ اللہ اگر انہیں دنیا میں نہیں پکڑتا ہے تو انہیں قبر کے اندر پکڑے گا. معیشتاً دنکا سے مراد یعنی ان کی قبریں جو ہیں تنگ کر دی جائیں گی. میرے نبی فرماتے ہیں جو قرآن کی طرف پیٹ کرتے ہیں, جو شادیوں کے موقع پہ ڈی جے منگا کر کے, گانے لگا کر کے, پانی کی جگہ شراب پی کر کے, شراب کے نشے میں, بیئر کے نشے میں پوری رات ناچتے رہتے ہیں. عورتیں ناچتی ہیں, جوان ناچتے ہیں, بزرگ ناچتے ہیں, سب کے سب بدتمیزی کا طوفان پپا کرتے ہیں. تو کان کھول کر کے سن لے, میرے نبی فرماتے ہیں اللہ انہیں قبر میں ایسے پکڑتا ہے, اللہ قبر کو حکم دیتا ہے, اللہ فرماتا ہے اے قبر تو آپس میں مل جا. قبر جو ہے نا اللہ اکبر کبیرہ ملتی ہے, قبر کی سائیڈیں ملتی ہے, اور قبر کی سائیڈیں اس کو تو ملنا ہے نا, اس لیے کہ اللہ نے حکم دیا ہے وہ مل جاتی ہے. قبر کی دونوں سائیڈیں مل گئی. اب مجھے بتاؤ قبر کے اندر جو لیٹا ہے اس کا کیا بن رہا ہوگا؟ اس نے بہت ناچا تھا, پانی کی جگہ شراب وہ پیتا تھا نا. اللہ اکبر, جلسے کے نام پہ, شادی کے موقع پہ جلسے کو اللہ اکبر اگنور کر کے قرآن کی طرف پیٹ کر کے بیٹھ جاتا تھا. اب اللہ پاک اس کو قبر کو حکم دے رہا ہے کہ اس کے پیروں کی طرف سے اور سر کی طرف سے مل جا. تو قبر جو ہے نا ایسے گنڈے انسان کے لیے, ایسے بدتمیز انسان کے لیے, ایسے بدبخت انسان کے لیے جو ہے نا اللہ اکبر پیروں کی طرف سے مل رہی ہے, سر کی طرف سے مل رہی ہے. مجھے بتاؤ قبر کو تو ملنا ہے, لیکن اندر جو لیٹا گیا اس کا کیا بن رہا ہوگا؟ اس لیے اللہ کے غضب کو آواز مت. جو علماء کہیں اس کو مان لو, یہ اپنے گھر سے نہیں کہتے ہیں, یہ وہی کہتے ہیں جو مصطفیٰ نے فرمایا ہے. امام الانبیاء کے غلاموں, میں اپنی ماں بہنوں سے بھی کہوں گا کہ یہ جو شادی کے نام پہ بدتمیزیاں ہوتی ہیں, ڈھولک گیت گائے جاتے ہیں, کوئی تعلق نہیں ہے اس سے شریعت کا. سمجھ رہے ہیں, ایسی رسمیں انہیں دیکھا کرو, پرکھا کرو کہ وہ تمہاری رسم شریعت کے مطابق ہے یا مخالف ہے. اگر شریعت کے مطابق تو ٹھیک ہے, مخالف ہو تو چھوڑو. 8 دن پہلا آتی گیت گا رہی ہیں, برائی کر رہی ہیں. ابھی شیر محمد قادری صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر موت میں بھی جا رہی ہیں تو وہاں بھی چغلی بھی بس شروع کر رہی ہیں. چغلی نہ ملے, غیبت نہ ملے, کوئی نہ ملے تو اپنے ساس سن مل لیں کہ بڑھا ایسا بڑی ایسی. چغلی غیبت سے فرصت تو کچھ عورتوں تو اتنی آزاد خیال ہو گئی, اتنی بے لگام ہو گئی کہ بہتان لگا رہی ہیں, الزام لگا رہی ہیں. الزام کبھی ساس پہ کوئی الزام لگا دیتی, ساس بھی کم نہ وہ بہو پہ الزام لگا رہی ہے. ہاں کمی اس کی بھی نہ ساس کی, یہ بھی پوری کسر نکال ہے ساری. سمجھ رہے آپ, یہ بھی الزام لگاتی ہے, وہ بھی الزام لگاتی ہے. پھر میاں بیوی مطلب ساس بہو میں جھگڑے ہوتے ہیں, ساس الگ ہے, بہو الگ ہو گئی. اللہ اکبر کبیرہ. الزام لگانے سے پہلے سوچ لیا کرو آپ کس پہ الزام لگا رہی ہیں. وہ ساس جو آپ کو
ساس کو ماں کا درجہ دینا چاہیے تھا، آپ اس پہ الزام لگا رہی ہے، اور وہ ساس اس بہو پہ الزام لگا رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جس بہو کو ساس کو جو ہے نا بیٹی کا درجہ دینا چاہیے تھا، کوئی ماں اپنی بیٹی پہ الزام لگائے گی، کوئی بیٹی ماں پہ الزام لگائے گی، یہ الزام تراشی اس وجہ سے ہو رہی ہے، ساس نے اللہ اکبر بہو کو بہو سمجھا ہے اور بہو نے ساس کو ساس سمجھا ہے۔ کاش یہ بہو جو ہے نا اپنی ساس کو ماں سمجھ لیتی اور یہ ساس جو ہے نا اپنی بہو کو بیٹی سمجھ لیتی، ایسی نوبت نہ آتی۔ اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، کبھی تم کسی پہ الزام نہ لگانا، بہتان نہ لگانا، اللہ اکبر کبیرہ، ورنہ قرآن نے کہا ہے جو کسی پہ الزام لگائے گا، بہتان لگائے گا اور اس کے الزام کو ثابت نہ کر سکے گا، اگر وہ اللہ اکبر جھوٹا ہوگا تو اسے ایک دو کوڑا نہیں 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں، یہ اللہ اکبر امام مالک مدینہ شریف کی قاضی ہے، اس وقت کی بات کرنے لگا ہو، اللہ اکبر کبیرہ، امام مالک کے دور میں اللہ ایک عورت کا انتقال ہوا، اس کو جب غسالہ غسل دینے کے لیے آئی، چند عورتیں اس کی مدد کر رہی تھی، وہ اس کو غسل دیتی جا رہی تھی، دوران غسل اس غسالہ عورت نے اس عورت کے بارے میں ان عورتوں سے کہا جو اس کے ارد گرد کھڑی تھی کہ اس عورت کے فلاں مرد سے ناجائز تعلقات تھے، اتنا جب کہا اللہ اکبر، اس کا ہاتھ جو تھا نا میت کے جسم سے چمٹ گیا، چپک گیا، وہ ہاتھ کو ہٹانا چاہتی تھی، ہاتھ اس کا ہٹتا نہیں تھا، اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک دن گزر گیا، ہاتھ اس کا ہٹا نہیں، دن دو گزر گئے، ہاتھ اس کا ہٹا نہیں، دو راتیں گزر گئی، ہاتھ اس کا چپکا ہوا ہے۔ عزیزان ملت اسلام یا دو صورتیں پیش کی گئی، پہلی صورت یہ کہ اس عورت کا ہاتھ کاٹ دو اور میت کو پھر دفن کر دو۔ اس عورت نے اس مطلب صورت کو قبول نہ کیا، اس نے کہہ دیا میں معذور نہیں ہونا چاہتی، میں اپنا ہاتھ کٹوانا نہیں چاہتی، مجھے یہ صورت قبول نہیں ہے، مجھے یہ فیصلہ منظور نہیں ہے۔ تو دوسرا فیصلہ اہل خرد نے یہ پیش کیا کہ اس میت کے جسم سے جو ہاتھ چپکا ہے، میت کے اتنے گوشت کو کاٹ دیا جائے۔ تو میت کے گھر والوں نے اس صورت کو، اس فیصلے کو انکار کر دیا، ہمیں یہ فیصلہ منظور نہیں، یہ فیصلہ قبول نہیں، ہماری میت کی اس میں توہین ہے۔ دونوں صورتیں بیکار رہی، دونوں صورتیں اللہ اکبر ناکام ہو گئی۔ امام مالک تک بات پہنچی، امام مالک اللہ اکبر اپنے حجرے سے باہر نکلے، وہاں پہ تشریف لائے، آ کر کے دیکھا ہے تو ناش سے جو ہے نا تعفن ہی تعفن ہے، بدبو نکل رہی ہے، کوئی اس کے قریب کھڑا ہونا نہیں چاہتا ہے۔ دو راتیں گزر چکی ہے، دو دن گزر چکے ہیں، وہ عورت وہیں پہ کھڑی ہے، اس کا ہاتھ چپک گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، امام مالک نے صورتحال کو بھانپ لیا، ارشاد فرمایا اے عورت، تو نے اس میت کے بارے میں کچھ کہا تو نہیں؟ وہ تو خاموش تھی، جو اس کے ارد گرد عورتیں کھڑی تھی، جن عورتوں سے اللہ اکبر اس غسالہ نے اس عورت کے بارے میں غلط کہا تھا، وہ عورتیں کہنے لگی امام صاحب اس نے یہ کہا تھا اس عورت کے فلاں مرد کے ساتھ، فلاں آدمی کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے، اتنا جب کہا اس کا ہاتھ چپک۔ ہم گواہ ہیں، امام مالک نے فرمایا تو نے جو الزام لگایا ہے اس کا ثبوت پیش کر، اس الزام کو ثابت کرنے کے لیے گواہ پیش کر۔ عورت کے پاس گواہ نہیں تھے، اس نے تو فقط الزام لگایا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، عورت خاموش رہے۔ امام مالک فرماتے ہیں جن عورتوں سے اس غسالہ نے کہا ہے، اے بتاؤ اے عورتوں، کبھی اس میت نے تم سے کہا تھا اس بارے میں کہ میں فلاں سے مطلب میرے ناجائز سمبند تعلقات ہے؟ عورتوں نے کہا حضور امام صاحب ہم نے اس عورت سے کبھی نہیں سنا، اس نے ہم سے کبھی نہیں کہا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ذرا ایک سبق یہاں سے لے کر کے یہ بھی جائیں، اللہ اکبر کبیرہ، بات دور تک جائے گی سوشل میڈیا کے ذریعے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس برقی آلے لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے بھی پوری آبادی تک آواز میری جائے گی۔ میرے نوجوان بھائیوں تک یہ میسج ہے، یہ خفیہ میسج اپنے پاس تک اللہ اکبر نہ رکھیں، اپنے بھائیوں تک شیئر کرنے کی کوشش کریں۔ آج میرے نوجوان بھائی، یہ سوشل میڈیا کا دور رہا ہے، اللہ اکبر گناہ کرتے ہیں، فوراً میسج اپنے دوست کو واٹس ایپ پہ ڈال دیا کرتے ہیں۔ آج میں نے
نے فلاں گناہ کر لیا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، میرے جوان بھائی مجھے بتا، اگر تو نے اپنا گناہ اپنے دوست سے بتا دیا، اگر اس کے بھی جذبات ابھر گئے، اس نے جا کر بھی منہ مار لیا، اس نے جا کر بھی گناہ کر لیا، تو مجھے بتا اس کا ریزن کون بنے گا، اس کا سبب کون بنے گا، اس کا سبب تو بنے گا۔ اس کو تو گناہ ملے گا ہی، لیکن تجھے بھی گناہ ملے گا، اس لیے کہ اس کو گناہ پہ کسی اور نے نہیں، تو نے ابھارا ہے۔ تیرا کام کسی کو گناہ پہ ابھارنا نہیں ہے، تیرا کام تو یہ تھا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ہم نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتوں کو ساری امتوں کا سردار بنایا ہے، وہ اس بنیاد پہ بنایا ہے، امت مصطفیہ، امت محمدیہ یہ لوگوں کو گناہوں سے منع کرتی ہے، نیکیوں کا حکم دیا کرتی ہے۔ ہمارا تمہارا کام لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا، نہ کہ ان کو برائیوں کا حکم دینا۔ ابا کا کام یہ نہیں ہے کہ بیٹے جا کاٹ لا فلاں کا برسین، اماں کا کام یہ نہیں ہے جل اللہ چلا جو جمعے کی نماز پڑھ لے وہیں سے چپل کا انتظام کر کے لے آنا۔ گناہوں کا حکم دینا نہیں بلکہ گناہوں سے روکنا۔ بیٹا اگر چپل لے کر کے آ رہا تو اس کو فوراً واپس کرائیے، یہ ہے تمہارا کام، سمجھ رہے؟ ورنہ ایک انڈے سے کہاں تک وہ بن گیا تھا، آج چپلیں لے کے آیا ہے، کل کو کچھ اور لے کے آئے گا، سمجھ رہے؟ کسی دن تمہارا بھی نمبر آئے گا، تم بھی نپ جاؤ گے، اکیلا نہیں جائے گا قید خانہ، تمہیں بھی ساتھ ساتھ لے کے جائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو گناہ کر کے توبہ کیجئے، سمجھے؟ جس نے گناہ کیا وہ توبہ کرے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ اللہ پاک ہمیں سچی توبہ پر قائم رکھے، ثابت رکھے، آئندہ گناہ نہ کریں، یہ ہے سچی توبہ۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد جو ہے نا جو کر لیا شرمندہ ہوتی رہیے، کسی کو بتائیے نہیں، شیئر مت کیجئے، اس لیے کہ ممکن ہے جو تو نے گناہ کیا ہے اللہ اسے معاف فرما دے، اور اس کی وجہ یہ ہے اللہ تعالیٰ چاہتا تو تیرا مطلب عزت فاش ہو جاتی، اللہ نے چھپا لیا، جب دنیا میں چھپا لیا تو ممکن ہے اللہ تجھے آخرت میں بھی معاف کر دے گا۔ لیکن اگر تو کر کے دوسروں کو تو بتائے گا تو تو اللہ کے غضب کو آواز دے رہا ہے، اب تیری خیر نہیں ہے، تو جرم بالائے جرم کر رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام مالک فرماتے ہیں اے عورتوں، کبھی اس میت نے تم سے ذکر کیا تھا اس بات کا؟ کہا حضور نہیں، اس نے کبھی ذکر نہیں کیا۔ امام مالک نے فرمایا اس نے الزام لگایا ہے، اس کے 80 کوڑے مارے جائیں۔ کتنے کوڑے مارے جائیں؟ 80 کوڑے مارے جائیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس کے کوڑے مارنے شروع کیے گئے، 79 بھی نہیں، مکمل 80 کوڑے اس کے لگے۔ 80 کوڑے جیسے ہی پورے ہوئے، عورت کا ہاتھ میت کے جسم سے الگ ہو گیا، چھٹ گیا۔ یہ ہے کسی پہ الزام لگانے کی سزا۔ ہماری ماں بہنیں سن رہی ہوں گی، انہیں سمجھانا بھی بڑا ضروری ہے۔ نماز ایک ٹائم کی نہیں پڑھتی، سب چاہتی ہیں کہ ہمارا کام ایک میاں کے تعویذ سے ہو جائے، تعویذ کو کہو تو سب چلی جائیں گی، ٹھیک ہے؟ آپ کہہ دو فلاں بستی میں میاں نکلیں، اب تو میاں کم نکلنے، میاں نہیں زیادہ نکلنے، فلاں لڑکی ہے اس پہ سواری آ رہی ہیں، سواری آتی ہیں اس پہ، وہ لڑکی ہے یا بس اڈا ہے؟ سواریاں بس اڈوں پہ آتی ہیں، بتائیے، یا لڑکیوں پہ عورتوں پہ سواری آئیں گی؟ یہ صرف جو یہ لالچ ہے، کچھ ایسے بدبخت ہیں، کچھ دیوس ہیں، وہ بھائی دیوس ہیں، وہ باپ دیوس ہیں، وہ مکار ہیں جو اپنی بہن کی کمائی غلط طریقے سے اللہ اکبر اس سے کما کر کے کھانا چاہتے ہیں، وہ باپ بھی پیسہ ایٹنا چاہتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کوئی سواری نہیں آتی ہے اللہ والوں کی، ان مکاروں پہ کیسے سواری آئیں گے؟ اے اسلام کی مقدس بیٹیوں، تمہاری پریشانیوں کا جو مطلب کیا ہے، سمادھان تعویذوں کے اندر نہیں ہے، تمہاری پریشانیوں کا جو علاج ہے وہ سجدوں کے
کے اندر ہے۔ اللہ اکبر، میاں کے سامنے بہت روئی ہو تم جا کے، میاں میاں ایسا تعویذ دے دو، کچھ نہیں ملا تمہیں، میاں نے تمہیں لوٹنے کا کام کیا ہے۔ اللہ اکبر، تعویذ دیے، تم سے پیسے لیے بدلے میں۔ اب اگر تم چاہتی ہو اپنے گھروں میں انقلاب، گھروں میں برکتیں چاہتی ہو، پریشانیوں کا علاج کرنا چاہتی ہو، تو اب اپنے گھروں میں مصلی بچھا لو۔ اللہ اکبر کبیرہ، اپنا سر سجدے میں رکھ لو، پیشانی کو سجدے میں رکھ لو، صرف 2 آنسو رب قدیر کی بارگاہ میں گرا دو۔ تمہاری جائے نماز پہ 2 آنسو ٹپکیں گے، آنسو زمین پہ بعد میں گریں گے، انشاءاللہ تمہارے گھروں میں برکتیں پہلے اتر آئیں گی۔ اگر تم ایسے ہی بہرہ روی پہ چلتی رہی، اگر تم ایسے ہی تعویذات کے پیچھے دوڑتی رہی، تمہارے ہاتھ میں دنیا بھی نہیں آئے گی، اور دنیا کے چکر میں تمہاری آخرت بھی نکل جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ، میں سوچتا ہوں یار یہ پیر کیسے ہو گئے؟ پیر تو ایسے ہوتے تھے، اللہ اکبر، ان کے در پہ جو آتا تھا ان اچھائیوں کا حکم دیا کرتے تھے۔ آج تو پیر لڑانے کا کام کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، کچھ پیروں کو دیکھو تو وہ اپنے مریدوں سے پٹوا رہے ہیں، پٹائیاں کروا رہے ہیں، پارٹی بندی کروا رہے ہیں، گروپ بازی کروا رہے ہیں۔ یہ تو پیروں کا کام نہیں تھا۔ پیر کا کام تھا قرآن کی تعلیم کو عام کرنا، پیر کا کام تھا مدرسوں کو مضبوط کرنا، پیر کا کام تھا غریبوں کو مضبوط کرنا، پیر کا کام لینا نہیں تھا، پیر کا کام دینا۔ زور سے بولو، پیر کا کام کیا تھا؟ دینا تھا۔ وہ تعویذ دیتا فی سبیل اللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ، آج تو تعویذ دے گا 251 روپے لے گا، جو بڑا پیر ہے وہ 551 لے گا، جو اور بڑا پیر ہے وہ 1100 لیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہی پریشانی کا علاج ہے؟ یہ دنیا بھی پیر ہے، دنیا بھی پیر۔ آج میں تم سے بات کروں گا، اپنے قد سے اونچی بات کروں گا، کسی دنیا دار پیر کی نہیں، پیرانے پیر کی بات کروں گا، اگر اجازت دو۔ ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ۔ پیرانے پیر، روشن ضمیر، غوث الثقلین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا ایک مرید آیا، کہا حضور تعویذ دے دو، گھر میں برکت نہیں ہے۔ فرمایا تیرے دروازے پہ پردہ نہیں ہوگا۔ کہا پردہ نہیں ہے؟ فرمایا جا کے پردہ ڈال دے۔ حضرات وہ آیا، اس نے بازار گیا، کپڑا لیا اور اپنے دروازے پہ پردہ اس نے ڈال دیا۔ چند مہینے باہر آئے، بہت برکتیں ہوں۔ زور سے بولو ہاں۔ آج تو میاں شان علم بھائی تم ایسا مت کرنا، آج تو ایسا ہوتا شادی ہو گئی اور موبائل تو سبھی چلنے، بی بی کا فوٹو لیا اور پھر اسے واٹس ایپ پہ چھوڑا جا رہا ہے، اپنی بیوی کو دکھایا جاتا ہے۔ اسلام چھپانے کا حکم دیتا، اس نے کہتا پردے ڈالو، پردے ڈالو۔ ہاں، کسی کو یہ فوٹو وغیرہ شیئر کرنے کی چیز نہیں ہوتی۔ عزیزان ملت اسلامیہ توجہ کیجئے، غوث پاک نے فرمایا پردہ ڈال دو، اس نے پردہ ڈال دیا، پردہ ڈالا۔ چند مہینے باہر آئے، بہت برکت ہو گئی۔ وہ غوث پاک کو تحفے دینے کے لیے جب پوچھا، کہا حضور میرے گھر میں بہت برکت ہو گئی، یہ تحفہ قبول فرما لے۔ کہا تو نے کیا کیا؟ کہا حضور میں نے پردہ ڈالا۔ حضرت میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، وہ غوث پاک کا مرید کہنے لگا کہ آپ نے مجھے تعویذ نہیں دیا، کوئی وظیفہ بھی نہیں بتایا کہ میں عمل کر کے مالدار ہوتا، تعویذ لٹکا کے پہن کے مالدار ہوتا، میں تو بغیر تعویذ کے مالدار ہو گیا، میں تو اللہ اکبر بغیر وظیفے پہ عمل کیے ہوئے امیر بن گیا۔ آخر پردے میں کیا تھا؟ پردے میں کون سا راز پنہا تھا، پوشیدہ تھا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ سرکار غوث پاک نے فرمایا مرید سنو، تمہارے دروازے پہ پردہ نہیں تھا، گزرنے والے تمہارے دروازے سے گزرتے تھے، نکلنے والے نکلتے تھے، آنے والے آتے تھے، جانے والے جاتے تھے۔ ان آنے والوں میں کچھ ایسے ہوتے تھے جو بے نمازی ہوتے تھے، ان نکلنے والوں میں کچھ ایسے ہوتے تھے جو بے نمازی ہوتے تھے، ان گزرنے والوں میں، ان کوچ کرنے والوں میں کچھ ایسے بھی ہوتے تھے جو نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اور جب بے نمازیوں کی نظریں تمہارے گھر کے دروازے پہ پڑتی تھی، عدم پردہ کی وجہ سے، پردہ نہ ہونے کی وجہ سے ان کی نظریں تمہارے گھر کے دروازے پہ پڑی، اور پھر تمہارے گھر کے آنگن میں جا کے ٹھہر جایا کرتی تھی۔ ان بے نمازیوں کی نظریں تمہارے گھر کے صحن میں جا کے رک جایا کرتی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے مرید، تمہارے گھر کے دروازے پہ پردہ نہ ہونے کی وجہ سے بے نمازیوں کی نظریں تمہارے گھر کے آنگن میں پڑ جایا کرتی تھی۔
تھی، بے نمازیوں کی نظریں تمہارے گھر کے شہر میں جاتی تھی، اللہ اکبر کبیرہ، اس وجہ سے تمہارے گھر میں برکت نہیں ہوا کرتی تھی، اس لیے کہ جس جگہ بے نمازی کی نظر پڑتی ہے وہاں برکت نہیں ہوتی ہے، جہاں بے نمازی کی نظر پڑے وہاں برکت نہیں ہوتی ہے، بے نمازی کی نظر دکان میں پڑے تو دکان میں برکت نہیں ہوگی، بے نمازی کی نظر کسی فیکٹری میں پڑے فیکٹری میں برکت نہیں ہوگی، بے نمازی کی نظر کسی کے مکان پہ پڑے مکان میں برکت نہیں ہوگی، جب بے نمازی کی نظر کی وجہ سے برکت نہیں ہوتی ہے تو جس گھر میں بے نمازی رہے بلکہ پورا گھر بے نمازی ہو تو اس میں برکت نہیں ہو سکتی، اس میں بہار نہیں ہو سکتی، اور نمازی کی نظر مکان میں پڑے تو مکان میں برکت، نمازی کی نظر دکان میں پڑے تو دکان میں برکت، اس لیے میں کہتا ہوں دکان کا شٹر صبح کو بعد میں کھولا کر مسجد میں جا کے پہلے نماز ادا کر لیا کر، اللہ کی عزت کی قسم شام کو بستر پہ آ کے بعد میں لیٹا کر پہلے سجدے کر لیا کر، کھانا بعد میں کھایا کر پہلے سجدے کر لیا کر، جس دن تو سجدے کرے گا جس دن تو نمازی بن جائے گا اللہ کی عزت کی قسم دنیا کی طاقتیں آج تیرے مدرسے کو تک رہی ہے، تیری مسجد کو غلط نگاہ سے دیکھ رہی ہے، تیری ٹوپی سے ان کو پریشانی، تیری داڑھی سے ان کو پریشانی، اور تم میمورنڈم دے لے کر کے کبھی ڈی ایم کے پاس جاتا ہے، کبھی دھرنے دیتا ہے، کبھی آندولن لگاتا ہے، سبا میں بیٹھے ہوئے حکمران سے اپنی حفاظت کی بھیک مانگ رہا ہے، اس لیے مانگ رہا ہے تو اس لیے کہ تو بے نمازی ہو چکا ہے، تو نے مسجد سے دوری بنا لی ہے، تو نے مدرسے سے دوری بنا لی ہے، جس دن تو نمازی ہو جائے گا اللہ کی عزت کی قسم یہ تیری ٹوپی پہ شک کرنے والے، تیری داڑھی پہ شک کرنے والے، تیری مسجد کی مینار پہ شک کرنے والے، تیرے مدرسوں پہ شک کرنے والے، جس دن تو اللہ والا ہو جائے گا اللہ ان سب کو تیرے قدموں میں لا کر کے ڈال دے گا، من کان للہ فکان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، تو اللہ سے دور ہو گیا اس لیے دنیا کی نظروں میں ذلیل ہو گیا، ورنہ تو کل بھی حکمران تھا، شرط یہ ہے کہ تو مصطفیٰ والا بن جا، تو آقا کا سچا غلام بن جا، تو نبی والا بن جا، اپنی زبان پہ قرآن کی تلاوت کو بسا لے، دل میں محبت رسول سجا لے، پھر دیکھنا دنیا تیرے سامنے جھکے گی، دنیا تجھے سلام پیش کرے گی، دنیا تجھے مٹائے گی نہیں، تو مٹنے نہیں آیا ہے تو بسنے آیا ہے، تو مٹنے نہیں آیا ہے تو بسنے آیا ہے، جب تک تو زمین پہ رہتا تب بھی تیری حکومت ہے، تو زمین کے اندر جاتا ہے تیری حکومت پھر بھی رہتی ہے، انگریز جب بھاگے نا ہندوستان سے حکومت کر کے تو اپنے وطن گئے تو وہاں کی میڈیا نے ان سے پوچھا ہندوستان پہ حکومت کر کے آ گئے تم نے ہندوستان میں کوئی کرشمہ دیکھا کوئی عجوبہ دیکھا؟ تو ہندوستان سے حکومت کر کے بھاگنے والے انگریزوں نے اپنے ملک میں جا کر کے سوال کے جواب میں جو جواب دیا تھا اسے نوٹ کرو، انہوں نے کہا کہ ہم نے ہندوستان میں کرشمہ لال قلعہ نہیں دیکھا ہے، ہندوستان کا عجوبہ تاج محل نہیں ہے، قطب مینار نہیں ہے، لال قلعہ نہیں ہے، ہم نے ہندوستان میں ایک کرشمہ دیکھا ہے، ایک عجوبہ دیکھا ہے، اور وہ دیکھا ہے راجستان میں ایک شہر ہے اجمیر، اجمیر میں ایک فقیر کی قبر ہے جس کا نام ہے معین الدین حسن چشتی اجمیری، اللہ اکبر کبیرہ، ہندوستان سے سب سے بڑا کرشمہ وہی ہے، ہندوستان کا سب سے بڑا عجوبہ اس فقیر کی قبر ہے، ایک ایسی قبر ہے اجمیر میں، وہ قبر والا جب تک زمین کے اوپر تھا تب بھی ہندوستان والوں پہ راج کیا کرتا تھا، آج وہ قبر کے اندر ہے تو اندر ہی اندر سے ہندوستان والوں کے دلوں پہ حکومت کرتا ہے، تو مٹنے نہیں آیا تو حکومت کرنے آیا، بس اپنے دل میں محبت رسول سجا۔ اے اسلام کی مقدس بیٹیوں، اپنے بچوں کو نچانے کا کام مت کرو، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ، مدرسے خالی ہو گئے، اسکول بھر گئے، مائیں اپنی زیورات بیچ بیچ کے پڑھا رہی ہیں،
मदरसे की तालीम फ्री में नहीं पढ़वा रही है, समझ रहे हैं? मदरसे में पढ़ने वाले तुम्हें दुनिया में इज्जत भी देते हैं, बाद मरने के तुम्हारी नमाज जनाजा पढ़ा के तुम्हें जन्नती बनवाते हैं। अपनी सोच बदलो, अपनी फिक्र बदलो। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मैंने बहुत कुछ आपसे कहने की कोशिश की है। पहले आप नमाज़ी बनिए, बाद में सब कुछ बन जाइए। आपके पास नमाज नहीं है तो आपको कामयाबी कैसे मिलेगी? नबी की मेराज ये है कि नबी अल्लाह के पास पहुंचे, ला मकाम में पहुंचे। उम्मती की मेराज ये है कि वो सजदा करे। अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, उम्मती की मेराज नमाज में है। अल्लाह अकबर कबीरा। आज अगर पूछ लिया जाए तेरे पीछे रहने की वजह क्या है, मुसलमान तेरे जलील होने की वजह क्या है, अल्लाह अकबर कबीरा। चौराहों पे बैठ के, तिराहों पे बैठ के लोग अलग अलग कमेंट करते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा वजह बताते हैं। कोई मैसेज कर रहा है, कोई व्हाट्सएप पे बता रहा है, कोई सोशल मीडिया पे पोस्ट अल्लाह अकबर अपलोड कर रहा है कि आज हमारे पीछे रहने की वजह ये है। मैं कहूंगा तेरे पीछे रहने की वजह ये है तूने मस्जिदों से दूरी बना ली है। अल्लाह अकबर कबीरा। ये जो कौम मस्जिदों को आबाद नहीं करे तो अल्लाह अकबर वो कौम कैसे आबाद रह सकती है? जो मस्जिदों को सलामत न रखे वो कौम कैसे सलामत रहेगी? आज मस्जिदों का आलम ये है। अल्लाह अकबर कबीरा। अगर गांव से बारात चली जाए, बसा औकात ऐसा होता है, इमाम साहब अजान दे रहे हैं, वही इकामत पढ़ रहे हैं, अब वो इंतजार कर रहे हैं कोई नमाजी आ जाए तो जमात हो जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। इमाम साहब को जमात के लिए एक एक मुक्तदी का इंतजार करना पड़ रहा है। अगर मस्जिद में लड्डू बटने लगे, अल्लाह अकबर मिठाई बटने लगे, शीरनी बटने लगे, मुझे बताओ तो सही पूरा गांव वहां पहुंच जाता है, हजारों का मजमा वहां पहुंच जाता है। ऐसे तो इस्लाम की हिफाजत नहीं होगी, ऐसे तो मस्जिदों की हिफाजत नहीं होगी, ऐसे तो मदरसों की हिफाजत नहीं होगी। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, लोग अलग अलग तरीके से अपनी अपनी राय रखते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूं अगर आप नमाज नहीं पढ़ रहे हैं तो आप सबसे बड़ा जुर्म कर रहे हैं। अगर आप सजदे नहीं कर रहे हैं आप सबसे बड़ी खता कर रहे हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक औरत आई, आने के बाद कहा, इमाम गज़ाली ने इसको मुकाशिफतुल उलूम के अंदर नक़ल फरमाया है। इमाम गज़ाली फरमाते हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में खातून आई, कहा हुजूर मेरे लिए दुआ कीजिए, अल्लाह मुझे माफ फरमा दे, मुझसे गुनाह हो गया। हजरत मूसा फरमाते हैं खातून तुझसे क्या गुनाह हुआ? तो उस खातून ने कहा था, या नबी अल्लाह, या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के कलीम मूसा अलैहिस्सलाम, मुझसे ये खता हुई है। अल्लाह अल्लाह, मेरे ताल्लुकात फुला मर्द से नाजायज थे। अल्लाह अकबर कबीरा। फसल हुआ, अमल ठहरा, बच्चे की पैदाइश हुई, नाजायज बच्चे को मैंने अपने हाथों से कत्ल कर दिया कि अगर दुनिया वालों को पता चलेगा, बस्ती वालों को पता चलेगा, मेरी बाप की इज्जत का जनाजा निकलेगा, मेरे खानदान वालों की इज्जत का जनाजा निकलेगा। इस खौफ की वजह से मैंने नाजायज बच्चे का कत्ल कर दिया, मैंने जिना किया फिर कत्ल किया, ये मेरे दो गुनाह है, मेरे लिए दुआ कर दे। हजरत मूसा जलाली पैगंबर है, फरमाया भाग जा यहाँ से। औरत तो भाग गई, औरत तो फरार हो गई। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए। हजरत जिब्रील ने कहा, या नबी अल्लाह, या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम, आपने उस औरत को क्यों भगा दिया? आपने उस औरत को क्यों हटा दिया? अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत मूसा ने कहा, उसका गुनाह बहुत बड़ा है, उसका जुर्म बहुत बड़ा जुर्म है, इसलिए मैंने उसको भगा दिया। उसने जिना किया, ये उसका जुर्म है, जुर्म वाला है, जुर्म के उसने बच्चे का कत्ल किया है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हजरत जिब्रील ने जो कहा उसको दिल से सुनिएगा और अपनी पेशानियों में सजदे बसाइएगा, अपने दिलों में नमाज की मोहब्बत को डालिएगा। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हजरत जिब्रील ने कहा था, रब तबारक व तआला आपको ये बताना चाहता है कि अल्लाह ने उस औरत को माफ करके जन्नती बना दिया है और ये बताना चाहता है कि उसने सच्ची तौबा की है, उसकी तौबा कबूल हो गई, अल्लाह ने उसको माफ फरमा दिया। लेकिन अल्लाह आपको ये बताना चाहता है कि इस औरत से भी बड़ा गुनाह करते हैं आपके मानने वाले, इस औरत से भी बड़ा गुनाह करते हैं कुछ लोग। हजरत मूसा ने कहा, जिब्रील इससे भी बड़ा कोई गुनाह हो सकता है, इस औरत से बड़ा भी कोई जुर्म हो सकता है। तो हजरत
جبریل نے کہا تھا یا نبی اللہ یا رسول اللہ اے کلیم اللہ، اس عورت سے بڑا گناہ یہ ہے، اس عورت سے بھی بڑا جرم یہ ہے، جو بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ نماز نہ پڑھ کے اس عورت سے بڑا جرم کرتا ہے، اس عورت سے بڑا گناہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ الگ الگ اپنی رائے پیش کرنے والوں، تم تو رائے پیش کرنے میں رہ جاؤ گے، ملک الموت آ جائیں گے اور روح لے کے چلے جائیں گے، سمجھ رہے ہو؟ پھر تمہاری ہماری نماز ہوگی، اس سے پہلے کہ ہماری آپ کی نماز پڑھی جائے ہم نمازی بن جائیں۔ لوگ کہتے ہیں ہم نماز نہیں پڑھ لے، کپڑے پاک نہیں ہیں، نہیں، رویا کر اپنی قسمت پہ، پتہ نہیں کون سا گناہ ہو گیا ہم سے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لائق سمجھا ہی نہیں کہ وہ اپنے سامنے مجھے کھڑا کرتا۔ یہ نماز کے پابندی سے ادا کرنے والے بنو، سمجھ رہے ہو؟ فجر میں جا رہے ہو، کچھ تو اس لیے جا رہے چلو منہ تو دھلی جائے گا، فجر میں جا رہے ہو، ظہر میں کیوں نہیں جا رہے، عصر میں کیوں نہیں جا رہے، عصر میں کون منع کر رہا، مغرب میں کیوں نہیں، عشاء میں کیوں نہیں، یہ فجر کی پڑھ رہی ہے، کوئی نماز نہیں ہے، نمازی نہیں ہے۔ نمازی وہ ہے جو پنجگانہ پابندی سے پڑھتا ہے، سمجھ رہے؟ جو پنجگانہ پابندی سے پڑھتا ہے۔ اے اسلام کی مقدس بیٹیوں، تعویذ پیر فقیر کے چکر چھوڑو، آپ بھی اپنے گھروں میں مصلی بچھاؤ، بیٹی نماز پڑھے، ماں نماز پڑھے۔ حضرات، میں نے ایک رائے پیش کی ہے اور وہ آپ یہ رائے میں یہاں بھی پیش کرتا ہوں، میں نے بہت جگہ یہ رائے پیش کر دی۔ شکایت ملتی، امام صاحب کہتے ہیں حضرت جلسے ہم نے کرائے لیکن مسجدوں میں نمازی نہ پڑھ سکے، تو میں نے یہ رائے دی آپ کی مسجد میں کتنے نمازی آتے؟ کہا حضور 5 آتے ہیں۔ اچھا 5 آتے؟ میں نے کہا حضور سنیے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی مسجد میں نمازی بڑھ جائیں تو آپ جو ہیں زیادہ لمبا مطلب کیا ہے نہ کر کے آپ چھوٹا سا پروگرام کریں، ان 5 نمازیوں کو بلائیں اور ان 5 نمازیوں کو حضور آپ حکم دیں کہ آپ اگر دادا ہیں تو اپنے پوتے کو لانے کا کام کیجئے گا، اگر آپ باپ ہیں بیٹا آپ کا نماز نہیں پڑھتا تو ایک بیٹے کو لائیے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ 5 اگر نمازی آئے ہیں ان میں دادا ہے تو وہ اگلی نماز میں پوتے کو لے کر کے اپنے ساتھ میں آئے، اگر پوتا تھا تو دادا کو ساتھ میں لے کر کے آئے، بیٹا تھا تو اپنے باپ کو ساتھ لے کر کے آئے، اور اللہ اکبر باپ تھا تو اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر کے آئے، بڑا بھائی تک تو چھوٹے بھائی کو اپنے ساتھ لے کر کے آئے۔ یہ 5 نمازی تھی۔ اگلی نماز میں بتاؤ کتنے نمازی ہو جائیں گے؟ 10 نمازی ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر یہ 10 نمازی ایک نمازی اپنے ساتھ لے کر کے آئیں گے، کتنے نمازی ہو جائیں گے؟ 20 ہو جائیں گے۔ پھر یہ 20 نمازی ایک نمازی اپنے ساتھ لے کر کے آئے، بتاؤ کتنے ہو جائیں گے؟ 40 ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ 5 نمازیوں سے ہو گئے 10 نمازی، 10 نمازیوں سے 20 ہو گئے، 20 سے 40 ہو گئے۔ مجھے بتاؤ خالی مسجدیں بھریں گی کہ نہیں بھریں گی؟ انشاءاللہ مسجدیں بھر جائیں گی، بس ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ باپ نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو سمجھنا چاہیے بیٹا کیوں نماز نہیں پڑھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر بیٹا نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ میں جنت میں جاؤں گا، میرا باپ جہنم میں جائے، باپ کو سمجھنا چاہیے میں جنت میں جاؤں نماز پڑھ کے، میرا بیٹا نماز نہ پڑھ کے جہنم میں جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے قرآن نے کہا اے لوگوں بچاؤ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے، بچاؤ اپنے آپ کو، اپنی اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بیوی بچوں کو اس جہنم کی آگ سے۔ وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن پتھر اور انسان۔ بتائیے میری رائے کیسی ہے؟ مشورہ اچھا ہے؟ انشاءاللہ کریں گے عمل؟ بولیے انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے۔ تو شادی جب ہوگی تو ڈی جے آئے گا؟ آئے گا ڈی جے؟ اچھا ایک بات بتائیے، ٹھیک ہے ڈی جے آ گیا، ناچ گانا ہو گیا، ٹھیک ہے ہو گئے میرے بھائی، سارے کام ہو گئے۔ اس کے بعد بتائیے بارات میں آپ کو نوتا گیا، انوائٹ کیا، چلو جی بارات میں چلو، آپ نے پوچھا حضرت علامہ شیر محمد قادری صاحب سے، مفتی نادم صاحب سے، مفتی شریف الحق صاحب سے، مولانا ذیشان صاحب سے، آپ نے معلوم کیا یہ تو آپ کے گھر کے تھے مولانا ذیشان صاحب، پوچھا ان سے کہ حضرت ایسی شادی میں جانا جائز ہے یا نہیں؟
पूछो ना कभी कि जिस शादी में डीजे बज रहा हो, जिसमें पानी की जगह शराब पी जा रही हो, मियाँ पहले ही ऑफर किया जाता, पहले उसको कहा जाता कि बियर चाहिए, पानी नहीं चाहिए, पेप्सी नहीं चाहिए, बियर चाहिए। पी रहे हैं, पी पी करके तभी तो 5-5 घंटे नाच रहे रीचों की तरह, पहले पी रहे हैं, समझ रहे हैं। अब मुझे बताओ, जिस शादी में बियर पी जा रही हो, जिस शादी में नाच गाना हो रहा हो, ऐसी शादी में तुम्हारा जाना जायज है या नहीं? ऐसी शादी का खाना जायज है या नहीं? पूछोगे तो जवाब मिलेगा। अगर आप उलमा से पूछोगे, ये कहेंगे जिस शादी में डीजे आया हो और डीजे पे गाना लगा हो, अल्लाह अकबर, पानी की जगह शराब पी गई हो, शराब पी करके खूब गुंडागर्दी की गई हो, मर्दो ज़न का खल्त मल्त हुआ हो, वहां पे घर की औरतें भी नाची हो, जवान बेटियां भी नाची हो, अल्लाह अकबर, खवातीन ने भी डांस किया हो, मर्दों ने भी डांस किया हो, खूब इस्लाम की अल्लाह अकबर मतलब क्या शरीयत की धज्जियां उड़ाई गई हो, कि ऐसी शादी में जाना जायज है, ऐसी शादी में खाना खाना जायज है, तो जवाब मिलेगा जिस शादी में डीजे आए और डीजे पे गाना बजाया जाए और अल्लाह अकबर वहां पे पानी की जगह शराब पी करके नाचा जाए, अल्लाह अकबर कबीरा, शरीयत की धज्जियां बिखेरी जाए, तो ऐसी शादी में जाना भी जायज नहीं, ऐसी शादी का खाना खाना भी जायज नहीं। जो शादी में जाता है ऐसी, वो भी गुनहगार है। अल्लाह अकबर, जिस शादी में बारात में साथ साथ डीजे जा रहा हो, अल्लाह अकबर कबीरा, तू कितना ही बड़ा नमाजी है, तू कितनी तहज्जुद भी पढ़ता हो, तू कितना भी कुरान पढ़ता हो, तेरे लिए जायज नहीं होगा कि तू शादी में खाना खा कर, अल्लाह अकबर, शादी में जाकर के खाना खाए। तू शादी में जाकर के, अरे खाना तो दूर की बात है, तुझे इजाजत नहीं है तू उस बारात में जाकर के पानी भी पी ले। हाँ, पानी पीना तो दूर की बात है, तुझे उस बारात में शामिल भी होने की इजाजत नहीं। तू अगर कहेगा इमाम साहब मैं तो बस शामिल हुआ था, खाना नहीं खाया था, मैंने तो पानी भी नहीं पिया था, तो सुनो, ऐसी बारात में शामिल होना भी तेरे लिए जायज नहीं। बात समझ में आ रही है? अरे खुल के बोलो यार, क्या कौन क्या कर लेगा? जो बात बोलनी खुल के बोलो। अब भी अगर ढकी छुपी बात रखी जाएगी तो हमारी कौम कितनी बिगड़ लगी है। इसमें इनकलाब कैसा आएगा? एक न एक तो दिल जला सुन लिया होगा, बिस्तर पे लेटा हुआ, करवटें बदल लिया होगा, सोच तो ये रिया होगा यार ये जो भी है कहीं के भी है, लेकिन क्या अच्छी रहे। अगर मोहब्बत से सुन रहा होगा तो यही सोच रहा होगा, मुमकिन है जो अगली शादी में डीजे का प्रोग्राम बना के बैठा हो, तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है, अगर पहली बात तो वो डीजे नहीं बजाएगा, और जो डीजे बजा लेगा कुछ मेरे नबी के ऐसे गुलाम हैं, वो ये तकरीर सुन के उसकी बारात में जाएंगे नहीं। इंशाअल्लाह मुझे पूरी उम्मीद ही नहीं, मुझे यकीन है। कहो इंशाअल्लाह, अरे जोर से बोलो इंशाअल्लाह। हज़रात, मैंने बहुत लंबी चौड़ी तकरीर की। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, और तेरे रब का फैसला हो गया, अल्लाह के अलावा किसी की इबादत ना करो, व बिल वालिदैनि इहसाना, अपने माँ बाप का एहसान मानो, उनके साथ एहसान करो, अच्छी मतलब क्या, उनके साथ अच्छे से रहो। और इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा, तेरे माँ बाप जब बुढ़ापे को पहुंच जाए, एक या दोनों, फला तकुल्लहुमा, तो तुम उन्हें उफ न कहो। मुफ्ती शरीफुल हक साहब ने मिला, तकरीर तो खत्म कर रहा हूँ मुफ्ती साहब, लेकिन एक बात मैं ये बता रहा हूँ, अल्लाह ताला ने ये कहा इम्मा यबलुगन्ना, यानी बुढ़ापे को पहुंच जाए तो इन्हें उफ न कहना, ना इन्हें झिड़कना। सवाल पैदा होता है, बुढ़ापे का जिक्र है, जवानी का जिक्र नहीं है, तो क्या जवानी में बाप को उफ कहा जा सकता है? जवानी में बाप की नाफरमानी की जा सकती है? तो सुनो, ये उलमा कहेंगे नहीं, अल्लाह ताला के कहने का मकसद ये है, अंदाज़े उसलूब अंदाज, यानी अंदाज करने का तरीका, अंदाज बयान करने का अंदाज ये है, तरीका ये है, उसलूब ये है कि अल्लाह ताला ये बताना चाहता है कि बुढ़ापे में बाप खाता है, बेटा खिलाता है, और जवानी में बाप खिलाता है, बेटा खाता है।
جب کھلا کے اپنے باپ کو اف نہیں کر سکتا تو اس کا کھا کے اسے کیسے اف کر سکتا ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، تو اپنے باپ کی اطاعت کرو۔ حدیث پاک میں وبالوالدین تسنیہ کا صیغہ یہ نہیں، وبالوالد وبالوالدہ، یعنی باپ کی اطاعت کرو یا ماں کی اطاعت کرو، اماں کی بھی اطاعت کرو، ابا کی بھی اطاعت کرو، بولو دونوں کی اطاعت کرو۔ ایسا نہیں ہے امی اماں، گھر کے دروازے پہ اماں کی دعا، کارخانے پہ اماں کی دعا۔ جب اماں دعا کرتی ہے تو کیا ابا بد دعا کرتے ہیں؟ نہیں، اماں بھی دعا کرتی ہے اور باپ بھی دعا کرتے ہیں۔ فرق یہ ہے ماں تیرے سامنے دعا کرتی ہے، باپ پیچھے راتوں کو ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتا ہے۔ باپ اظہار نہیں کرتا ہے، باپ کے چلے جانے کے بعد میں تو کہتا ہوں جوانوں باپ کی قدر کر لو۔ باپ کا انتقال ہوگا تو یتیم ہوگا، محلے میں رشتہ داروں میں تجھے بیٹا کہہ کے بہت بلائیں گے، لیکن تیرے لیے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ اس لیے اپنے باپ کی بھی قدر کیا کر، اپنی ماں کی بھی قدر کیا کر، اور ان کا ٹوکنا تجھے برا لگتا ہے ان کے ٹوکنے کو برا مت سمجھا کر۔ جس دن یہ چلے جائیں گے دوبارہ لوٹ کے نہیں آئیں گے، جب ایک بار چلے جاتے ہیں یہ دوبارہ نہیں آتے ہیں۔ آج ان کا ٹوکنا تجھے برا لگتا ہے، اللہ کی عزت کی قسم جن سے چھپا چھپا کے آج تو پھل گھر میں لے کر کے آتا ہے، جس دن ان کے جنازے اٹھ کر کے چارپائیوں سے قبرستان چلے گئے، جب تو گھر میں آئے گا چارپائی ہوگی تیرا باپ نہیں ہوگا، اللہ اکبر بستر ہوگا تیرا باپ نہیں ہوگا، یہ چارپائی یہ بستر تجھے چاٹنے کے لیے آئے گا۔ اس لیے اپنے باپ کی جیتے جی قدر کر لے، اپنے باپ کی عزت کر لے۔ تو کہتا ہے باپ پیار نہیں کرتا، ماں روتی ہے، نادان جب تو بیمار ہوا تھا ماں رو رہی تھی، تیرا باپ تھا جو ہاسپٹل میں چھپ کر کے رو رہا تھا، اسے پتا تھا میں اگر رو لوں گا ڈس بیلنس ہو جائے گا، اس لیے کہ بیٹے کی امید مجھ پہ ہے، بیوی کی امیدیں مجھ سے وابستہ ہے، یہ اس لیے نہیں روتا ہے۔ درد تو اسے بھی بہت ہوتا ہے، ماں کو بھی ہوتا ہے، درد باپ کو بھی ہوتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ماں کی عزت کرے، باپ کی عزت کرے، دونوں کی عزت کرے، دونوں کا احترام کرے، ماں کو بھی سلام کرے، باپ کو بھی سلام کرے۔ ماں کے قدموں میں جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے۔ ابھی میں نے نماز کی بات کی، حدیث پاک میں آتا ہے من صلی یرائی فقد اشرک، نماز پڑھنا افضل عمل ہے، سارے عبادتوں میں افضل ہے، لیکن جس نے نماز دکھاوے کے طور پہ پڑھی فقد اشرک، اس نے شرک کیا۔ من صام یرائی فقد اشرک، روزہ بہت بڑی عبادت ہے، لیکن جس نے دکھلاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا۔ من تصدق یرائی فقد اشرک، صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، الصدقۃ رد البلا، صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، لیکن کوئی اگر اس لیے صدقہ کرتا ہے لوگ دیکھ کے اسے اچھا کہے سخی کہے تو گویا صدقہ کر کے شرک کیا، دکھاوے کی نماز پڑھی تو شرک کیا، دکھاوے کا روزہ رکھا شرک کیا، دکھاوے کا صدقہ کیا شرک کیا۔ کیا شان ہے تیرے باپ کی، کیا شان ہے تیری ماں کی؟ اگر کسی بیٹے نے اپنے باپ کو دکھلاوا کر کے خوش کیا، اپنی ماں کو دکھلاوا کر کے خوش کیا، باپ کو جھوٹ بول کے ہی خوش کیا، ماں کو جھوٹ بول کے ہی خوش کیا، تو اللہ تعالیٰ اس بیٹے کو عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، وہ تیرا جھوٹ نہیں دیکھا کرتا ہے، وہ تیرا دکھاوا نہیں دیکھا کرتا ہے، میرے آقا کے غلاموں، وہ رب تو اس کی رضا دیکھا کرتا ہے جن کی رضا میں اس نے اپنی رضا کو رکھا۔ اس لیے اپنے ماں باپ کی خوب جم کے اطاعت کرو، ورنہ کل کو ان کی یاد آئے گی، کل کے پچھتانے سے آج ان کی عزت کرو، ان کی قدر کرو۔ اے اندھیرے دیکھ لے منہ تیرا کالا ہو گیا، ماں نے آنکھیں کھول دی گھر میں اجالا ہو گیا، نہ جانے کون دعاؤں میں یاد کرتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے۔ ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا ماں
مجھے ڈر لگتا ہے. بچپن میں ڈر گیا سوتے سوتے. ماں سے بولا ماں مجھے ڈر لگتا ہے. ماں نے کہہ دیا بیٹے اب تو سو جا, میں جاگتی رہتی ہوں. ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی. تابش میں نے ایک بار کہا تھا ماں مجھے بولو بولو ڈر لگتا ہے. باپ کی عزت کریں, ماں کی عزت کریں. خدا را اپنے ماں باپ کو دیکھیے, ماں باپ جب چلے جاتے یہ نہیں ملتے, سب مل جاتے ہیں. شادی ہوگی شان عالم بھائی کی, کتنے جوان ایسے شادی کے بعد اپنے باپ کو تڑپاتے ہیں, اپنی ماں کو تڑپاتے ہیں. بیوی کے لیے ماں کو مت چھوڑو, ماں کے لیے بیوی کو چھوڑنے کی اجازت ہے. ماں کے لیے ساس کو, سسر کو, خالہ خالو سب کو چھوڑنے کی اجازت ہے, لیکن ماں کو چھوڑنے کی تجھے اجازت نہیں. اگر تو نے ماں کو چھوڑ دیا تو میرے نبی فرماتے من فضل زوجتہ علی امہ فعلیہ لعنت اللہ وملائکتہ والناس اجمعین. جس نے اپنی ماں کو چھوڑ دیا اپنی بیوی کی وجہ سے, بیوی کو اپنی ماں اپنی والدہ پر ترجیح دے دی تو اس پہ اللہ کی لعنت, فرشتوں کی لعنت, تمام انسانوں کی لعنت ہے. خدا را اپنی ماں کو نہ چھوڑنا, اپنے باپ کو بھی اونچا بولو نہیں چھوڑنا. دونوں کی عزت کرنا, دونوں کا احترام کرنا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے, باپ جنت کا دروازہ ہے. حضرات تم کتنی ہی ماں باپ کی عزتیں کر لو, کتنی ان کی قدر کر لو, پھر بھی ان کا حق ادا نہیں کر سکتے. ایک صحابی نے اپنی ماں کو کاندھوں پہ بٹھا کے حج کرا دیا. عرض کرتے آقا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا. نبی فرماتے ہیں ابھی تو تم نے ماں کی ایک مسکراہٹ ابھی حق ادا نہ کیا. ماں جب مسکراتی ہے تو ایسا لگتا ہے جنت کی ساری کلیاں کھل اٹھی ہیں. ماں کے چہرے کی اداسی کائنات سے خوشیاں چھین لیتی ہے. ماں کے چہرے کا تبسم اور مسکراہٹ کائنات میں اجالے بھر دیا کرتی ہے. خدا را تیرے ماں باپ زندہ ہے تو تو ان کی اطاعت کر. یمن سے آنے والے صحابی عرض کرتے آقا آپ کے قدموں میں رہوں گا, جینا بھی یہی پہ ہے, مرنا بھی یہی پہ ہے. میرے نبی فرماتے تمہارے ماں باپ ہیں احی والدہ کا. عرض کرتے آقا ہاں میرے ماں باپ ہیں. فرمایا ماں باپ سے اجازت لے کر کے آئے ہو؟ عرض کی ہاں آقا ماں باپ سے اجازت لے کے آیا ہو. فرمایا تمہارے ماں باپ نے جب تمہیں رخصت کیا تھا تو رو رہے تھے یا مسکرا رہے تھے؟ عرض کرتے ہیں اللہ اکبر نبی کے غلام یا رسول اللہ جب ماں باپ مجھے مدینہ بھیج رہے تھے تو ماں بھی پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی اور باپ بھی پھوٹ پھوٹ کے رو رہا تھا. امام الانبیاء کے غلاموں, نبی نے اتنا سنا آقا کے جسم میں چھری پیدا ہوئی, ہاتھ پکڑا, کٹا پکڑ کے ارشاد فرمایا ارجع الیہما, تو اپنے روتے ہوئے باپ کی طرف لوٹ جا, تو اپنی روتی ماں کی طرف لوٹ جا. جیسے ماں باپ کو رلا کے آیا ہے ویسے ماں باپ کو ہنسا دے, تیرے ماں باپ وہاں راضی ہوں گے, عرش کا رحمان بھی راضی ہو جائے گا, تیرا نبی یہاں راضی ہو جائے گا. انہیں ہنسانے کا کام کرو. اے اندھیرے دیکھ لے منہ تیرا کالا ہو گیا. ماں نے آنکھیں کھول دی, گھر میں اجالا, اونچا بولو گھر میں اجالا ہو گیا. عمرے پہ عمرہ, حج پہ حج, 5 عمرے نہیں 5000 عمرے کر لے, جب تک تیرا باپ راضی نہیں ہوگا تیرا ایک بھی عمرہ قبول نہیں ہوگا. ایک حج نہیں 1000 حج کر لے, 1000 مرتبہ چلا جا زیارت حرمین شریفین کے لیے, لیکن جب تک تیرے ابا, تیری اماں, تیرے باپ, تیری ماں, تیرے والد, تیری والدہ تجھ سے راضی نہیں ہوں گے, تیری حاضری قبول نہیں ہوگی, تیری حالت اس طرح ہوگی. بڑے کم نصیب تھے ہم جو قرار تک نہ پہنچے, در یار تک تو پہنچے, دل یار تک نہ پہنچے. نبی کے دل میں جانا چاہتا ہے, باپ کی دعا ساتھ لے کے جا, ماں کی دعا ساتھ لے کے جا. میرے ساتھ بلند آواز سے پڑھیے گا استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ, لا الہ الا اللہ محمد